الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا، نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا، میرے لال نے حسین تے حسن، اے میری جان نے تے ساڈا مان نے، میری جان نے تے ساڈا مان نے، بڑے کمال نے حسین تے حسن، نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا، نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا، اے میرے لال نے حسین تے حسن، گودی چ لے کے دعا نو آقا چومدے رہندے سی، گودی چ لے کے دعا نو آقا چومدے رہندے سی، حسن حسین نو تک کے سب نو اے وہ کہندے سی، میرے جگر دین دا اے فخر، میرے جگر دین دا اے فخر، اے بے مثل اللہ دے دین نو، اے نہ لینا بچا اللہ دے دین نو، اے نہ لینا بچا، اے میری یاد نے حسین دے حسن، نبی نے ویکھیا نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا، اے میرے لال نے حسین تے حسن، اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی محتشم سرکار مدینہ، دلدار مدینہ، دل جان مدینہ، خوشبو مدینہ، پر نور مدینہ، دل جان مدینہ، دل یار مدینہ، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً ہدیۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس عاجز کی طرف سے تمام مشاکان رسول کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاکان رسول، ایک علاقہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو کہ بہت بدکار تھا، شرابی تھا، ظاہری طور پر نیک اعمال اس کا کوئی بھی نہیں،
اسی کے مد مقابل بالکل سامنے والے گھر میں ایک نیکوکار شخص رہتا تھا، بہت نمازی پرہیزگار تھا، بہت ہی اخلاق کا اچھا شخص تھا۔ وہ جب بھی نماز کے لیے نکلتا اس کو دعوت دیتا، اس کو ہر نیکی کے کام میں دعوت دیتا، مگر وہ نہ آتا۔ جب وہ بدکار شخص مر گیا، اب نیکوکار شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ یار یہ شخص تو بہت بڑا شرابی تھا، بہت بدکار تھا، اس کے تو عمل کوئی نہیں تھے، آج کی رات اس کے ساتھ کیا ہو رہا؟ سوچنے والی بات ہے کہ آج کی رات قبر میں اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ شرابی شخص، وہ بدکار شخص جنت کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہے، بہت خوشی خوشی گھوم رہا ہے، وہاں پر چوم رہا ہے۔ اس نے پوچھا ہے شخص مجھے یہ بتا، تو بہت بڑا شرابی تھا، بہت گناہ گار تھا، مگر جنت میں کیسے آیا؟ اس نے کہا اے شخص سن، ایک مرتبہ میں ایک مجلس کے پاس سے گزرا، وہاں پر ایک عالم دین بتا رہا تھا اے لوگوں جب تم سویا کرو تو درود پاک پڑھ لیا، جب تم اٹھا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ وہ کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم، جب میں نے اس کی یہ بات کو سنا میں اس رات سے یہ عمل کرنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، پورا دن میں شراب بھی پیتا، بدکاری بھی کرتا، برے کام بھی کرتا، مگر مجھے عالم دین کی یہ بات بہت پسند آئی تھی، میں نے یہ عمل شروع کیا، اللہ رب العزت کو یہ میرا عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے مجھے جنت عطا کر دی۔ شاہ رسول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے لوگوں مجھ پر درود بھیجا کرو، فرشتے مجھے تمہارا درود پیش کرتے ہیں، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی باری آئی، اللہ نے بھی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک میں خود اور میرے ملائکہ یعنی میرے فرشتے میرے محبوب پر درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگوں تم بھی میرے محبوب پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ رسول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے لوگوں مجھ پر درود پڑھا کرو، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس لیے جس موقع پر بھی اگر کوئی آپ کو درود پاک کا کہے تو باوجہ بلند پڑھا کریں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت اللہ۔ مشاکر رسول میرا آج کا موضوع جناب حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے حسنین کریمین کون ہے۔ حسنین کریمین میرے نبی کے نواسے۔ ارے کون سا نبی؟ سائل نے پوچھا کون سا نبی جس کے یہ نواسے ہیں وہ اتنے چرچے کروا رہے ہیں؟ کہنے والے نے جواب دیا ارے وہ نبی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن میں کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ارے وہ نبی جو پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے سجدہ کیا۔ حالانکہ بچے کی پیدائش جب ہو اس پر غلاظت ہوتی ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، ارے قربان جاؤں اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، پاک کر کے بھیجا کہ نبی نے آگے سجدہ کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، میں اس
برس تھی نا آپ نے بولنا شروع. یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کی 3 ماہ کی عمر تھی جب آپ نے بولنا شروع کیا. پھر آپ کی 6 ماہ کی عمر تھی جب آپ نے چلنا شروع کیا. پھر آپ کی 9 ماہ عمر تھی جب آپ نے دوڑنا شروع کیا. پوچھنے والے نے پوچھا محبوبہ ایڈی چھیتی کی سی. محبوب نے فرمایا میں ابو بکر نو صدیق بنانا سی. میں عمر نو عمر بن خطاب بنانا سی. میں عثمان نو عثمان غنی بنانا سی. میں علی نو شیر خدا بنانا سی. میں بلال نو کعبے کی چھت تے کھڑا کرنا. اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تحریک. میں بلال نو کعبے کی چھت تے کھڑا کرنا سی. اپنے حسنین کریمین نو دین لئی تیار کرتا سی. پھر اللہ کی ارادہ رکھتا سی اے محبوب چھیتی بڑے ہو میں تیری جوانی کی قسماں کھانا. اے محبوب جلدی بڑا ہو میں تیری جوانی کی قسمیں کھانا چاہتا ہوں. ارے دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بچہ پہلی مرتبہ بولے ماں اس کے صدقے بھی جاتی ہے, باپ اس پر قربان جاتا ہے, اگر بہن ہو اس کے واری جاتی ہے. ارے جب میرے نبی پاک کی باری آئی نا, آپ کی جو والدہ ہے مکے میں ہے اور آپ اس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہے. اب آپ کے بولنے کی باری آئی. اب آپ نے سوچا ہے رب میرے بولنے کی باری ہے, مجھ پر صدقے جانے والی اس وقت میرے پاس ماں نہیں, مجھ پر قربان جانے والا بابا اس دنیا میں نہیں, واری جانے والی کوئی بہن نہیں. ارے میں بولوں مجھ پر قربان, مجھ پر واری, مجھ پر صدقے کون جائے گا. رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب ایک بڑی بولتے سے, اے محبوب ایک بڑی بولتے صحیح دیکھ تمام جانا دیا خوشیاں تیرے کرنا چاہتا. یہ وہ نبی ہے کہ حسنین کی بہن جن کے نواسے, وہ نبی جو ابھی چھوٹی سی عمر میں ہے تو اللہ فرماتا ہے محبوب بول تو صحیح, میں تمام جہانوں کی خوشیاں تیرے قدموں میں رکھتا ہوں. اب آ جائیں حسنین کریمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اب علی کون ہے پتا ہونا چاہیے علی کون ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ آپ کی ابھی عمر 9 یا 10 سال ہے. چند روایات میں 9 سال ہے, چند میں 10 سال ہے. آپ کی چھوٹی سی عمر ہے. آپ نے فرمایا اے لوگوں تم نے اپنے بچپن کو دیکھا ہے, تم نے اپنی جوانی کو دیکھا ہے, تم نے اپنے بڑھاپے کو دیکھا ہے, مگر علی وہ ہے جس نے اپنی جوانی اور بڑھاپے کو دیکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائیے لوگوں. علی کی عمر 9 یا 10 برس تھی جب نبی کے قدموں سے جا رہا. سبحان اللہ. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ تمام خاندان والوں کو اکٹھا کرو, میں اللہ کا نبی ہوں, میں بتانا چاہتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں کہ میری عمر 9 سے 10 برس تھی جب علی پہلی مرتبہ مدینے کی گلیوں میں نکلا دین کی تبلیغ کے لیے. پھر مرتے دم تک علی دین کے لیے نکلتا رہا. آپ فرماتے ہیں میں نے جب سب کو اکٹھا کیا, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کی, ان کو کھانا کھلایا. کھلانے کے بعد کہا اے میرے خاندان والوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. فرمایا اے لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں, تم سب میرے ساتھ یہ پیغام کو لے کر چلو. اب سارے خاموش ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب یہ سب کھانا کھا رہے تھے بڑے خوش تھے, بڑے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے, مگر جب میرے نبی پاک نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا سب خاموش ہو گئے.
ارے لکھنے والے نے لکھا، راوی بتاتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کھجور تھی، آپ نے کھجور کو چھوڑا اور کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کیا، مگر آپ کے ہاتھ نہ نظر آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ چھوٹے تھے، آپ کی عمر چھوٹی تھی، آپ اپنے پنجوں کے بل ہوئے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہے۔ دیکھا گیا حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اے میرے بھائی محمد، اے خدا کے نبی، کوئی چلے نہ چلے یہ علی تیرے ساتھ ضرور چلے، کوئی چلے نہ چلے علی تیرے ساتھ ضرور چلے گا۔ اگر دین کو علی کی جان بھی چاہیے ہوگی، جان پیش کرے۔ یہ علی کون سے علی ہیں؟ حسنین کریمین کے بابا ہیں۔ یہ اس علی کی بات کر رہا ہوں۔ علی کون ہے؟ علی میرے نبی کا داماد ہے۔ سب سے پہلے علی میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، اس کے بعد میرے نبی کا یار ہے، اس کے بعد میرے نبی کا داماد ہے، پھر حسنین کریمین کا بابا ہے، پھر دین اسلام میں خلیفہ ہے، اور خیبر کو اکھاڑنے والا شخص ہے۔ یہ وہ علی ہے جو حسنین کریمین کا بابا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر کی باری آئی نا، تمام اصحاب کہتے تھے کہ ہم اس جنگ کو فتح نہیں کر سکتے۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھماؤں گا نا، اللہ کی ذات اسے فتح دے گا۔ اب سارے رات کو بیٹھے ہیں کہ کس کو جھنڈا ملے گا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ شاید کل جھنڈا مجھے ملے گا، کیونکہ عمر تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ نہ بند ہوتا تو میرے بعد نبی عمر ہوتے۔ وہ عمر فرما رہے ہیں کہ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ ہو سکتا ہے کل جھنڈا مجھے مل جائے۔ دوسری جانب پوچھنے والے نے پوچھا ہے، مولا علی آپ کیا کرتے رہے؟ آپ فرماتے ہیں، یار میری آنکھوں میں درد تھا، میں سویا رہا، رات میری آنکھوں میں درد تھا، میں سویا رہا۔ جب اگلا دن ہوا، آپ حضور نے فرمایا، ارے میرے علی کو بلاؤ۔ جب مولا علی کو بلایا گیا، آپ حضور نے کہا، علی آنکھوں میں ہاتھ کیوں رکھے گئے؟ آپ فرمانے لگے، حضور رات سے میری آنکھوں میں بہت درد ہے۔ آپ حضور نے کہا، علی میرے پاس آؤ، ہاتھوں کو ہٹا کر آپ کی آنکھوں پہ اپنا زبردست لگاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم مجھے پہلے سے بہتر نظر آئی۔ آپ کے لعاب کی برکت دیکھو۔ مولا علی فرماتے ہیں، مجھے پہلے سے بہتر نظر آیا۔ نبی پاک نے میرے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا۔ جب علی میدان میں نکلا، ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں خیبر کا وہ دروازہ جو 40 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، 2-3 مرتبہ جنبش دے کر اتنی زور سے ضرب لگائی، لکھنے والے نے لکھا کہ وہ دروازہ 40 گز فٹ دور جا کر 40 گز دور جا کر گرا، صرف ایک ہاتھ سے اٹھایا، وہ ہے علی۔ ایک مرتبہ مولا علی نے کوفے میں لوگوں کی دعوت کی، ایک لڑکا کہنے لگا، ارے وہ شخص کہاں پر ہے جس نے خیبر کو کھایا؟ آپ تب برے ہو چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں۔ اتنے عرصے کے بعد ایک لڑکا آیا، کہتا ہے، مجھے بتاؤ وہ شخص کون ہے جس نے خیبر کو اکھاڑا؟ لوگوں نے کہا، وہ بیٹھے ہیں۔ جب وہ مولا علی کے پاس گیا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ آپ اخروٹ توڑ رہے ہیں، اخروٹ ان کی بہت جان لگا رہے ہیں، کبھی اس دانت سے توڑتے ہیں، کبھی اس دانت سے توڑتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو دباتے ہیں، اخروٹ نہیں ٹوٹا۔ وہ نوجوان ہنس پر مولا علی نے دیکھا، اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ نوجوان کہتا ہے، میں گھبرا گیا۔ مولا علی نے فرمایا، اے نوجوان تو ہنستا کیوں ہے؟ نوجوان تو ہنستا کیوں ہے؟ ارے میرے نبی کے پاس علم غیب موجود ہے،
جو کہتے ہیں نا میرے نبی کو علم کا نہیں پتا، ارے ان کو بتاؤ، نبی کو چھوڑو، نبی کے غلام کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ارے تو نہیں دس رہا تے دس میں دساں، تو نہیں دس رہا تے دس میں دساں۔ کہنے لگا بتائیں۔ مولا علی نے فرمایا تو سوچ رہا ہے علی سے اخروٹ نہیں اٹھ رہا، خیبر کیسے اٹھا رہا؟ اتنے میں طریق نے بتایا مولا علی کے چہرے کا رنگ بدلا، آپ کی کیفیت بدلی، آپ سیدھے ہو کر بیٹھے، امامے کو سیدھا کیا، کہنے لگا اے نوجوان سن، آج علی اخروٹ اپنی قوت سے توڑ رہا ہے، خیبر کو علی نے ایمان کی قوت سے اٹھارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیبر کو علی نے اپنی ایمان کی قوت سے اٹھارا تھا۔ ارے بتا اگر تیرے پاس کوئی اور خیبر ہے آج بھی علی اسی قوت سے اٹھارا۔ یہ وہ علی ہے جو حسنین کریمین کے بابا ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے۔ ارے کون فاطمہ بتا؟ ارے دیکھو نا آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت عورت کے لیے، کیونکہ ماں ہوتی ہے بچے کی سب سے پہلی تسلیم۔ بڑے ہو کر بچہ جو کچھ کرتا ہے اس کی تربیت بتاتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو یہ تربیت دی ہے۔ ارے دیکھو نا اگر ماں ہو میرے نبی کی ماں جیسی بچہ نبی بنتا ہے، دیکھو اگر ماں ہو مولا علی کی ماں جیسی بچہ علی بنتا ہے، شیر خدا بنتا ہے۔ ارے اگر ماں ہو حسنین کریمین کی ماں جیسی تو ماں تو بیٹا حسنین کریمین بنتا ہے۔ ارے اگر ماں ہو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ماں جیسی بچہ اجمیر شریف میں جا کر 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرتا ہے۔ اگر ماں ہو داتا صاحب کی ماں جیسی بچہ داتا صاحب بنتا ہے۔ اگر ماں ہو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں جیسی بچہ شکر الدین بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اس لیے آج کے دور میں اور جو آج کا معاشرہ چل رہا ہے اس کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ ہمیں تربیت اپنی عورت کی ہے۔ کیوں مرد کو اس لیے نہیں زیادہ تر بولا جاتا کیونکہ وہ شخص باہر کرنے والا ہے، اپنی اولاد کے رزق کو تلاش کرنے والا ہے، وہ باہر محنت کرنے والا ہے۔ اور ماں ایک ایسی عورت ہے جو گھر میں بیٹھ کر اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماں بتاتی ہے۔ ارے قربان جاؤں بی بی فاطمہ، قربان جاؤں ایسی ماں کے جس نے حسنین کریمین کو جذبہ دیا کہ اے حسن اے حسین۔ حسین کو کہا تم نے کربلا میں شہید ہونا ہے، کبھی کسی کے آگے جھکنا نہیں۔ امام حسن کو کہا لوگ تمہیں زہر دیں گے کبھی جھکنا نہیں، ان کی باتوں میں نہیں جانا کیونکہ تم آل رسول ہو، کیونکہ تم اہل بیت ہو۔ میرے بابا نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے اہل بیت میں سے، تم میرے بابا کی آل میں سے ہو، اس لیے کبھی کسی کے آگے جھکنا نہیں۔ ایسی تربیت اپنے بچوں پر۔ اور فاطمہ کی بات بتا رہا تھا، کون فاطمہ؟ فاطمہ وہ ہے کہ جن کو میرے نبی پاک نے کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا، جن کو میرے نبی پاک نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں، جب آپ کی شادی ہو چکی تھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کر کہنے لگے آؤ فاطمہ آج تم کو اپنی گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آگے سے حضرت بی بی فاطمہ کی تربیت نے بولا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر آپ نے تربیت کی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے تربیت کی نا۔ میرے نبی پاک نے دنیا میں لوگوں کو بتایا عورت ایک عزت کا مقام ہے، خالی بتایا نہیں عمل کر کے بتایا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی تربیت نے آگے سے کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر آپ نے فرمایا کسی عورت کا کام نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ تب حضرت مولا علی کسی کام
آپ کہنے لگی اگر آپ اجازت دیں تو میں علی کا انتظار کروں. آپ حضور مسکرائے اور بیٹھ گئے. کہتے ہیں انتظار کرو. انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی. بولا علی آئے. آپ حضور کھڑے ہو کر ملے اور کہنے لگے علی میں تجھ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اپنی فاطمہ کو لے جاؤں. میں اجازت چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو لے جاؤں. اتنی بات سنی تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگے حضور میری کیا اجازت ہے, میری اجازت کی ضرورت نہیں. آپ کی صاحبزادی ہے, صاحبزادی نہ بھی ہو آپ تو رحمت للعالمین ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں تو ہوتا ہوں اجازت دینے والا. میرے نبی پاک نے کہا علی چپ تو کر, میں نے اس کی میں نے تربیت کی ہے کہ فاطمہ کسی عورت کا کام نہیں کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے. ارے اگر بات علی خدا شیر خدا, اگر بات تربیت کی اتنے اعلیٰ درجے میں ہو تو بیٹے بھی حسنین کریمین کون ہے؟ یہ دو شخص ہیں. یہ ایک شخص نہیں, حسنین ایک شخص نہیں, یہ دو شخص ہیں. ایک حضرت امام حسن ہے اور ایک حضرت امام حسین ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے دونوں کو جب بلاتے تو حسنین کہتا تھا. اس وجہ سے ہمارے علماء کرام بھی آپ کو اگر اکٹھے بات کرنی چاہیں تو ان کو حسنین کریمین کہتے ہیں. کریمین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے, نبی کا کرم ہے. تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, سوالکنا حیدری, نعرے تحقیق, نعرے غوثیہ. حسنین کون ہے؟ اب بات بتاتا چلوں امام حسن کے بارے میں. امام حسن کی ولادت میں تھوڑا اختلاف ہے, اس کی تاریخ نہیں ہے. کسی علماء کرام نے کئیوں نے معین نہیں کی. بہرحال جب آپ کی ولادت ہوئی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, کہنے لگے اے فاطمہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. لفظ کا استعمال کیا, مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. جب امام حسن کو آگے پیش کیا گیا تو کہا ارے بتاؤ تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ مولا علی فرماتے ہیں ہم نے اس کا نام خرب رکھا. خرب, آپ نے کہا خرب نہیں, خرب کا معنی ہوتا ہے جنگ. اس کا نام حسن ہوا. سب سے پہلی شان امام حسن کا نام میرے نبی نے رکھا. امام حسن کا نام میرے نبی نے رکھا. گرتی کی باری میرے نبی اپنی زبان کو سبحان اللہ. گرتی کا پوچھا اے فاطمہ اس کو گرتی دی ہے؟ کہنے لگی نہیں حضور, اس کے باپ کو بھی آپ نے دی تھی, اس کو بھی آپ نے دی. جب مولا علی ہوئے نا تو گرتی میرے نبی پاک نے دی. مولا علی نے جب آنکھ کو کھولا پہلے دیدار مصطفیٰ کا کیا. چچی نے بلایا اے محمد یہ میرا بیٹا ابھی نہیں کھولتا. میرے نبی نے ہاتھوں میں اٹھایا, مولا علی نے آنکھوں کو کھول کے پہلا گرتی دی تو میرے مصطفیٰ نے. حضرت بی بی فاطمہ یہاں پر فرماتی ہے اے بابا جان اس کے باپ کو آتی گرتی ہے, اس کو کون دے سکتا؟ میرے آقا نے زبان نکال کر گرتی دے دی. گرتی کا کیا اثر ہوا؟ امام حسن ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا آگے کہنے لگا سرکار آپ تو نبی کے نواسے ہیں, میرے پاس دولت بھی ہے, بیٹی بھی ہے, مگر بیٹا کوئی نہیں. مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ مجھے بیٹا آتا. آپ نے فرمایا جا استغفر اللہ کیا کر. ایک اور شخص آیا کہنے لگا سرکار آپ نبی کے نواسے ہیں, ارے بارش نہیں ہوتی کوئی وظیفہ بتا دو. آپ نے کہا جا استغفر اللہ کیا کر. ایک اور شخص آیا اس نے کہا سرکار آپ نبی کے نواسے ہیں. تعارف دیکھو کیا ہو رہا ہے, ایک ہی بندے کو تمام لوگ جب بھی آتے ہیں تعارف کیا کرتے ہیں, آپ نبی کے نواسے ہیں.
آپ نبی کے نواسے ہیں، میری فصل نہیں اٹھتی، مجھے کچھ وظیفہ بتائے۔ آپ نے کہا استغفراللہ کیا۔ پھر ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے خاندان سے بیماری نہیں جاتی، کوئی وظیفہ بتائے۔ آپ نے کہا استغفراللہ کیا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میری کمائی میں برکت نہیں ہوتی، کچھ وظیفہ بتائے۔ آپ نے کہا استغفراللہ کیا۔ جب وہ سب چلے گئے، آپ کا مرید پاس بیٹھا تھا۔ ارے مرید سے یاد آیا، آج کے دور میں جو اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، جو کسی ولی کے دربار میں جاتے ہیں، وہ کوئی نیا رواج نہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے یہ رواج میرے نبی کے نواسوں سے چلتا ہے۔ مرید بیٹھا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، پوچھتا ہے سرکار 5 مریض آئے، دوا ایک ہی ہے، 5 مریض ہیں، دوا ایک بتائی ہے۔ آگے سے امام حسن نے کہا ارے قرآن بتاتا ہے کہ 5 بیماریوں کا علاج گھٹی کا اثر دیکھو۔ نواسے استغفراللہ بھی کس بہانے سے کرواتے ہیں، کس بہانے سے کرواتے ہیں؟ کہتے ہیں ارے جاؤ یہ مسئلہ ہے استغفراللہ کر لو، یہ مسئلہ ہے استغفراللہ کر لو۔ ارے امام حسن جب بھی بات کرتے قرآن سے کرتے، ارے کرتے بھی کیوں نہ؟ گھٹی اس شخص کی تھی جس کے اوپر قرآن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے موقع پر سفید لباس نیا سلوا کر بیٹھے۔ اتنے میں ایک لوڈی آئی، اس کے ہاتھ سے سالن آپ کے کپڑوں پہ گر گیا، آپ بہت جلال میں آئے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے 2 حصے کرے نا تو ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا حسین ہے۔ ارے حسن وہ ہے کہ جس کے سر کے بال سے لے کر ناف تک کا جسم میرے نبی پاک کے جیسا۔ حسین وہ ہے جس کے ناف سے لے کر پاؤں کے، ناف سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کا جسم میرے نبی پاک کی طرح کا۔ بتا دیا۔ ارے جب جلال آیا نا مولا حسن، لوٹی دے کر گھبرا گئے کہ جلال تو نبوت والے سرکار کا جلال، گھٹی ان کی تھی نا۔ کہا جلال ویسا ہی ہے جیسا میرے نبی پاک کا جلال ہوتا تھا۔ اتنے میں نوکرانی کو پتا تھا یہ آل رسول ہے، قرآن سے محبت کرتے ہیں، اس نے قرآن پڑھا، کہتی ہے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے نا وہ غصہ پی جاتا ہے۔ امام حسن مسکرائے، کہا جا میرے غصے کو پی گیا۔ اس نے کہا اتنا نہیں، اللہ نے فرمایا جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے وہ غصہ بھی پی جاتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا ارے جا میں نے غصہ بھی پی لیا، تجھ کو معاف بھی کر دیا۔ کہا نہیں نہیں ابھی میری بات نہیں مکمل ہوئی۔ کہنے لگی اللہ کی ذات نے فرمایا جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے وہ غصہ بھی پی جاتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے اور احسان بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی نے فرمایا ارے تو بڑی چلاک ہے، تو بڑی چلاک ہے، ارے جا آج حسن نے غصہ بھی کی دیا، تجھے معاف بھی کر دیا اور تجھے آزاد بھی کر دیا۔ یہ شان ہے میرے امام حسن کی۔ اب بات کروں امام حسین کی۔ آپ کی تاریخ ولادت میں بھی تھوڑا اختلاف ہے مگر تاریخ ملتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں 3 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی، کچھ کہتے ہیں 5 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اگر ہم بات 3 کی لے کر چلتے ہیں، آپ کی ولادت سے کچھ دن پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل آپ کی بہت لاڈلی چچی ہیں، ان کے بارے فرمایا جاتا ہے کہ آپ حضور ان کے گھر تشریف لے کر جاتے، گود میں سر رکھ کے سو جایا کرتے، ایسی چچی ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی فجر کی نماز کے بعد آئی، کہنے لگی حضور میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟
کہنے لگی میں نے دیکھا کسی نے آپ کے جسم کا ٹکڑا اتار کر میری جوڑی میں پھینک دیا۔ آپ مسکرائے کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہے کہ سرکار کسی نے آپ کے جسم کا ٹکڑا اتار کے پھینک دیا۔ آپ کہتے ہیں اچھی بات ہے۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر میں بتایا چچی جان اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کی ذات میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دے گا، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا، وہ میری گود میں کھیلے گا۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی آپ حضور کو بتایا گیا، آپ حضور آپ کے گھر گئے تو منظر کیا دیکھا؟ آپ کی چچی امام حسین کو کھلا رہی۔ آپ مسکرائے فرمایا چچی تو سو میری گل ثابت ہوئی کے دے۔ چچی بھی پکی سنی سی کہنے لگی حضور تو پہلے اے دس کیڑی گل ہے جڑی پوری نہیں ہوئی؟ کیڑی گل ہے جڑی اج تو پہلے کبھی پوری نہیں ہوئی؟ آپ حضور نے امام حسین کو گود میں اٹھایا۔ جب آپ کا چہرہ دیکھنا آپ کو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا حضور لوگوں کے گھر بیٹا ہو وہ خوشیاں مناتے ہیں آپ رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ نے کہا کس بات سے ماں یاد آ گئی؟ آپ نے کہا جب میں نے حسین کو دیکھا نا اس کے بال میرے بالوں جیسے، اس کے لب میرے لبوں جیسے ہیں، اس کی آنکھیں میری آنکھوں کی جیسی ہیں۔ ارے اگر آج میری ماں زندہ ہوتی نا اس کو دیکھ کر اس کو میرا بچپن یاد آیا۔ میں اس لیے رویا کہ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی میری ماں اس کو دیکھ کر اس کو میرا بچپن یاد آ جاتا۔ ارے فاطمہ یہ بتاؤ اس کا نام کیا تھا؟ مولا علی فوری طور پر دوڑتے ہوئے کہا حرب رکھا۔ عاشقوں نے اس کا ترجمہ کیا حرب اس لیے کہا کہ ان کا نام بھی آپ حضور رکھیں، کیونکہ حرب کا معنی آپ نے بتایا نا یہ جنگ ہے اس کو نہیں رکھنا، تو امام حسن کا نام رکھا۔ جب امام حسین کا پوچھا تو آپ دوڑتے ہوئے آئے، کہا سرکار حرب رکھا ہے۔ آپ نے کہا ارے نہیں علی تو بڑا چلاک ہے اس کا نام حسین ہوگا۔ بڑا چلاک ہے اس کا نام حسین ہوگا۔ امام حسین کی شان کو بتایا کہ یہ سارا میری طرح بچپن میں ہی بتا دیا۔ امام حسین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ حضور جب فجر کے وقت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس سے گزرتے ہیں، اگر حضرت امام حسین رویا کرتے تو آپ اندر جا کر بولا کرتے فاطمہ اس کو نہ رلایا کرو، یہ روتا ہے تو میرا دل روتا۔ حسین سے کیسی محبت، حسین کا مرتبہ بتایا کہ جب روتا ہے میرا دل روتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا کہ آپ حضور حجرے میں بیٹھے ہیں، امام حسین اور امام حسن آپس میں کشتی کھیل رہے ہیں۔ امام حسین کو آپ حضور فرما رہے ہیں حسین ایتھوں دی نت پا، حسین ایتھوں دی نت پا، حسین ایتھ چک کے سٹ۔ حضرت بی بی فاطمہ آگے کہنے لگی سرکار حسن بھی تو آپ کا نواسا ہے۔ حسین کو ترغیبیں بتا رہے ہیں حسن بھی تو نواسا ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو نہیں دیکھ رہی جو میں دیکھ رہا۔ ارے حسن کو جبریل امین دس رہے، حسن کو جبریل امین دس رہے ہیں کہ حسین کو میں خود دس رہا۔ آپ کی گرتی کا اثر بتایا کہ جس کو آپ حضور نے اپنی زبان سے گرتی دی۔ یہاں ایک واقعہ بتا کے اجازت چاہوں گا۔ آپ حضور نے ایک مرتبہ ایک کھجور کو کھا کر گٹلی کو نیچے پھینک دیا، ایک بچہ دوڑتا ہوا ہے گٹلی کو چوسنے لگا۔ قربان جاؤ ایسی ماں کی تربیت پر۔ بچے نے گٹلی کو جب چوسنا شروع کیا نا اچھا یہی بچہ ہے، یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے آپ سرکار نے فرمایا اے اصحاب گواہ ہو جاؤ یہ محمد قیامت کے دن تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس بچے کو نہ لے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ایک مرتبہ آپ حضور مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، آپ کے آگے آگے یہ بچہ چل رہا ہے،
اس بچے کے آگے آگے مولا حسین چل رہی ہے. مولا حسین کو نہیں پتا میرے پیچھے یہ آ رہا ہے. اس بچے کو نہیں پتا میرے پیچھے حضور آ رہے ہیں. ارے جہاں جہاں میرا حسین قدم رکھتا ہے وہاں وہاں وہ بچہ چوم لیتا. سبحان اللہ. یہ بچہ اس مقام کو چوم لیتا ہے. آپ حضور نے اس عمل کو دیکھا اور یہ بشارت دیکھی کہ جنت میں جائے گا. یہی بچہ ہے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تہجد کے لیے کھڑے ہوئے, یہ بچے نے دور سے دیکھا, دوڑ لگا کے حسین کی نماز شروع کر دی. آپ کو عمل بہت پسند آیا. آپ نے نماز کے دوران اس کا کان پکڑ کر برابر کر لیا, وہ پھر پیچھے چلا گیا. آپ نے پھر کان پکڑ کر آگے کیا, وہ پھر پیچھے چلا گیا. جب تیسری مرتبہ کر لیا, وہ پھر پیچھے چلا گیا. ارے جب نماز کو مکمل کیا تو میرے نبی پاک نے کہا, ارے ادھر آ, میں تجھے برابر کرتا ہوں, برابر کیوں نہیں آتا؟ اب وہ کی فرماتا ہے, انہیں جو الفاظ پہ میری ساری تقریر کا نچوڑ کے کہہ لگا, میری ماں نے فرمایا کہ معراج دی رات میرے نبی کے برابر کوئی نبی نہیں ہویا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معراج دی رات میرے نبی کے برابر کوئی نبی نہیں آیا کہ میری کی بجائے تمہارے برابر کرے. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کھجور چوس کے دیکھا نا, تو آپ نے دعا کی, اے اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. پھر طریق نے لکھا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ ایسی تفسیر کیا کرتے تھے, یہ قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہیں. فرماتے ہیں یہ تفسیر بڑی پیاری کیا کرتے تھے. مولانا فرماتے ہیں جب یہ ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس طرح لگتا کہ بلیغ پردے کے پیچھے خالق کائنات کا سب راز کیا رہا. ایسا ترجمہ کرتا. اور اس کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس. آپ کو یہ سعادت ملی. ارے دیکھو جو میرے نبی پاک کی گٹھلی کو چوسے اس کو اللہ یہ مقام دے, اور جو میرے نبی پاک کی زبان چوس کر ڈوبتی اس کا کیا مقام ہوگا؟ پوچھنے والے نے پوچھا, اے اللہ کیا نبی کی آل کے لیے کوئی میٹھی چیز گھٹی کے لیے نہیں؟ اللہ نے فرمایا, ارے میں دنیا چ ود تو ود میٹھی شہوت کیا مگر نبی کی زبان میرے نبی کی زبان بڑی میٹھی ہے. اتنے میں ایک جگری نے کہا, اگر کوئی ہمارے پاس آئے, یہاں ایک مسئلہ بتاتا جو کہتے ہیں مزاروں پر جانا چاہیے. ارے مسئلہ یوں ہے کہ مزاروں پر جایا کرو, ہاں وہاں پر مقصود اللہ ہوتا ہے, وہ ولی نہیں. صرف جایا جاتا ہے وسیلے کے لیے کہ اگر کوئی شخص آئے نہ مانگنے کے لیے, اگر ہم اسے کچھ نہ دیں وہ ہمیں وسیلہ ڈالتا ہے کہ تیرے ماں باپ کا واسطہ مجھے کچھ دے, نہ دے تو کہتا ہے مجھے تیری دولت کا واسطہ مجھے کچھ دے, اگر نہ دے وہ کہتا ہے تجھے تیری اولاد کا واسطہ مجھے کچھ دے. سائل نے پوچھا, خدا اگر ہم تجھ سے مانگے تو کیسے مانگے؟ اللہ کی ذات نے فرمایا, اے لوگوں لم یلد ولم یولد, میری اولاد کوئی نہیں, ہاں پر میری محبوبی اولاد ہے, اور وسیلہ ہو گیا تو میں سب کچھ تھا. اللہ نے ایسی شان بتائی اہل بیت کے بارے میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں میری اہل بیت سے محبت کرو, جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے ان سے محبت کی, جس نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے ان سے بغض رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ سنا سنایا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ اعلان ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے تاج پورے گراؤنڈ میں. یہ جو تاج پورا گراؤنڈ ہے یہاں پر 13 مارچ بروز اتوار کو یہاں پر انشاءاللہ خصوصی خطاب
حضرت علامہ مولانا محمد سعد حسین رضوی صاحب کا ہوگا. تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہاں پر شرکت فرمائیں اور سوال کرائیں کیونکہ یہ میرے نبی کی نبوت کے بارے میں کانفرنس ہے. یہاں پر میرا نبی انشاءاللہ موجود ہوگا. یہ دن 11 اتوار کو 13 مارچ بروز اتوار یہ جو اتوار ہے اس اتوار کو تاج پورے گراؤنڈ میں ختم نبوت کانفرنس ہوگی. ارے اللہ نے فرمایا جہاں پر میرا اور میرے نبی کا ذکر ہو وہاں میں اور میرا نبی موجود ہوتے ہیں. اس لیے وہاں پر شرکت کر کے سواگت ادا کر سکتے ہیں.